ہمیں خود کو مصروف رکھنے کے لیے محنت کرنے کا عادی، اور شریعت نے اسی کی تعلیم دی ہے۔ محبوب علیہ السلام کے پاس جب بھی کوئی شخص آیا، آقا کریم علیہ السلام کی وہ معروف روایت آپ نے سنی ہے کہ ایک صحابی آئے ہیں اور انہوں نے آ کر عرض کیا ہے کہ حضور بہت تنگ دستی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو میرے حضور پاس بیٹھے جناب ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ نہیں کہتے کہ اس کی مدد کر دو، بلکہ حضور ماتے آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں حضور ایک پیالہ پانی کا اور ایک ٹاٹ ہے جو آدھا ہم نیچے بچھاتے ہیں اور آدھا ہم اوپر لے کر سو جاتے ہیں۔ تو حضور میں وہ جلدی سے آپ لے کر آ جاؤ، لے کر حاضر خدمت تو حضور نے میں اس کو کوئی خریدنا چاہتا ہے؟ تو کسی صاحب نے عرض کی حضور میں اس کو خریدتا ہوں 1 درہم میں۔ حضور میں یہ تو قیمت تھوڑی ہے۔ انہوں نے کہا حضور میں 2 درہم میں یہ خریدتا ہوں۔ اب حضور بیچنے والے ہوں تو خریدار کیوں نہیں آئے گے؟ اللہ کے رسول کسی چیز کی قیمت لگوانا چاہ رہے ہیں۔ تو اب کسی صحابی نے کہا حضور میں خریدتا ہوں 2 درہم میں۔ تو حضور نے وہ 2 درہم لیے اور کہا کہ جو ہے وہ کلہاڑا لے کر آؤ اور اتنے کا تم گھر میں اپنے جو ہے وہ ضروریات زندگی کی راشن کی چیزیں ڈال لو۔ وہ گے اور کلہاڑا لے کر آئے اور میرے حضور نے اپنے مبارک دستے کرم سے خود اس کو فٹ کیا اور پھر ان کے ہاتھ میں پکڑایا، اور پھر حضور میں اتنے دن تمہیں میں مدینے میں نہ دیکھوں، تم نے جنگل میں جانا ہے اور وہاں جا کر لکڑیاں کاٹنی ہیں اور لکڑیاں کاٹ کر لا کر بازار میں بیچنی ہے اور پھر بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اور ساتھ میں اتنے دن میں تمہیں مدینے میں نہ دیکھوں۔ جس امت کو تعلیم یہ دی گئی تھی، یار مجھے بتائیں جو حضور کے پاس آ گیا اور آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ دعا کے ہاتھ بھی اٹھا دیتے تو کیا اس کے گھر میں خوشیاں نہ پہنچ جاتی؟ لیکن حضور امت کو تعلیم دے رہے تھے، حالات کتنے بھی کٹھن ہوں، سخت سے سخت حالات پہ آ جائیں، تم نے محنت نہیں چھوڑنی۔ وہ جن کو تعلیم محنت کی دی گئی تھی، آج ان کی حالت یہ ہے کہ ایک شخص میرے حضرت کے پاس آیا اور اس نے آ کر اس طرح کہا جی کچھ اثرات ہیں، کچھ عجیب و غریب چیزیں نظر آتی ہیں، ایک طویل کہانی سنائی۔ تو میرے حضرت نے کہا کہ آپ سورۃ البقرہ کی گھر میں تلاوت کیا کریں، اور حدیث میں ہے کہ اس کے ساتھ شیاطین دور ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ حفاظت میں وہ گھر آ جاتا ہے جہاں پر سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے سورۃ البقرہ 2.25 پارے ہیں، اور 2.25 پارے پڑھنے کے لیے کم از کم گھنٹہ سوا تو چاہیے۔ تو وہ صاحب بڑی لجاجت کے ساتھ کہنے لگے کہ حضور کوئی تویز یا کوئی ڈوری نہیں مل سکتی؟ ہماری سستی اور کاہلی کا تو حال یہ ہے کہ ہم وظیفہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ بھی پیر صاحب بھی پڑھ لیں، وہ بھی کوئی عامل پڑھ لے، ہمیں ڈائریکٹ کوئی آن لائن جو ہے وہ حساب کر کے، کوئی استخارہ کر کے، کوئی ڈوری، کوئی تویز، کوئی دھاگا دے دے اور وہ لا کر ہم رکھ دیں اور بس اس کے بعد سب کچھ سیٹ ہو جائے۔ اور اس چیز نے انسان کو اتنا کم عقل بنا دیا کہ سستی کا مارا ہوا شخص اس کی عقل پر بھی ماتم کرنے کو جی کرتا ہے کہ جو اپنا وظیفہ خود بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں، جو یہ پتہ نہیں اب کہاں سے نکل آئی چیزیں۔ ہمیں تو حدیث پہ یہی ملتا ہے کہ جس شخص استخارہ اصل میں کیا ہے، یہ بندے کا رب کے ساتھ مشورہ ہے کہ مالک 2 رستے ہیں، مجھے دونوں اچھے لگتے ہیں، دونوں سے ڈر بھی لگتا ہے، میرا تیرے سے تعلق ہے، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں مولا مجھے سیدھے رستے پہ لگا دے۔ پھر بندہ رب سے مشورہ کر رہا ہوتا ہے، اچھا جس نے کاروبار کرنا ہے، جس نے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، وہ کسی اور کو کہہ رہا ہے ذرا مشورہ تم کر کے دکھا دو۔ اور میاں تو نے کلمہ نہیں پڑھا ہے رب کا، تو نے اس کو مالک نہیں مانا، تو نے خالق نہیں مانا، تو جس اخلاص سے آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں شاید اس اخلاص سے میں بھی اللہ سے نہیں کر سکتا۔ تو مشورہ تو انسان کا اپنا، اور یہ بھی جو دعائے استخارہ سکھائی گئی تھی اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ بندے کا رب سے تعلق تو قائم ہو۔ یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ مصیبت کا مارا ہوا ہے، یہ پریشانیوں میں الجھا ہوا ہے، تو اس کو طریقہ دیا گیا چل ایک نئے طریقے سے آ جا، اللہ اکبر، وضو کر لے، مصلی بچھا لے، رات کی تاریکیوں میں 2 نفل پڑھ اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کر، مولا رستہ نظر نہیں آ رہا، تو مجھے اچھے اور صحیح رستے کی طرف رہنمائی فرما دے۔ تو یہ تو رب سے مشورہ تھا، لیکن ہم نے اس کے لیے بھی آن لائن ہی سوچا، اس کے لیے بھی ہم نے کہا کہ آپ چیک کر کے بتا دیں مجھے کچھ بھی نہ کرنا پڑے، اور ہم ایسے سست ہوئے، ایسے کاہل بنے کہ ہم جو ہے وظیفہ پڑھنے کے لیے بھی تیار